بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی ملاقات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتی ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے معروف مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ تشریف فرما ہے میرے ساتھ۔ ARYQ ٹی وی پر ہر جمعہ اور ہفتے کی رات آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرماتے ہیں، اور سیرت کے حوالے سے الحمدللہ ایک طویل سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ اچھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہماری زندگیوں کے لیے قرآن نے نمونہ قرار دیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر آنے والے عہد کے لیے جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کا اطلاق جو ہے ہونا ہے، تو آج کے عہد میں جتنی ضرورت سیرت النبی کے حوالے سے رسول اللہ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہو، چونکہ کہا جاتا ہے کہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ کمیونیکیشن ایرا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے شاید قدریں بدل گئی ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ مشعل ہے جس کی روشنی تا قیامت جو ہے اسی طرح رہے گی، اور وہ نور، روشن چراغ ہے نور کا۔ تو اس حوالے سے جب زندگی کے تمام شعبوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے پروگرام کی طوالت بھی بڑھتی جاتی ہے اور بڑھ گئی ہے۔ پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو کر رہے تھے وہ خدمت خلق کے حوالے سے تھا۔ خدمت خلق ایک تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، جب ہم بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں نے پڑھا، غالباً حدیث ہے، شجاع صاحب تصدیق فرمائیں گے، جس کا مفہوم کچھ ہے کہ جب بندہ بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات جو ہیں وہ درست کرتا ہے۔ اسی طرح کا مفہوم ہے، ابھی شجاع صاحب سے بات کرتے ہیں۔ خدمت خلق پر بات ہو رہی تھی۔ خدمت خلق قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ خدمت خلق جو ہے معاشرے میں سکون پیدا کرنے کے لیے ہے، اور عدل پر بات ہوئی تھی، انصاف کے حوالے سے کہ معاشرے میں انصاف و مساوات ہونی چاہیے تاکہ معاشرہ طبقات میں تقسیم نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو گیا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، جو غریب ہے وہ غریب ترین ہے، اور شاید یہ ہمارے یہاں نہیں دنیا بھر میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ کے لیے ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ یہ غالباً میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا، اگر میں درست نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ حدیث کا معاملہ درست فرما دیجیے گا اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ بالکل بجا طور پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا ہی حاصل آپ نے پیش کیا، اور صحیح مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے معاملات کو سنوار دے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا ایک فارمولہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، بندوں کے کام آنے کی کوشش کرو، بندوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرو، بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا، تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گا، تمہارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے گا۔ یہ تو اس حدیث مبارک کے تعلق سے، کیونکہ آپ نے فرمایا تو یقیناً یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہی ہمارے سامنے آیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں اور اس سے قبل بھی ہم گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں خدمت خلق کا تصور بھی ملتا ہے۔ یہ آج ہماری دور زوال کی کیفیت امت پر جو زوال کا دور ہے، ہم اس قدر اپنے آپ کو بانجھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس قدر غیروں کے تسلط کی وجہ سے فکری تسلط ہے اور مالیاتی تسلط نہ جانے کیا کچھ ہے، اس غیروں کے تسلط کی وجہ سے اس قدر مرعوب ہو گئے کہ اب ہم دین کے مسلمات اور بنیادی تعلیمات کے حوالے سے بھی غیروں کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود ہم سے کچھ لیا۔ ہاں جی، حالانکہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہنچایا جائے، اور ہمارا ورثہ تھا جس میں سے کچھ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ہی لے لیا ہے، حالانکہ یہ سارے تصورات تو ہمارے پاس سے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مغالطے پر مبنی نعرے ہیں، یہ پریشان کر دینے والے نعرے ہیں، بلکہ یہ میں عرض کروں کہ بغاوت پر مبنی نعرے ہیں۔ ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن، ہاں یہ افسوسناک اور
اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، یہ کہتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے لیے تو دین پہلے پسند کر لیا، ہاں، اور ہم اس کو ریفیوز کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے ریلیجن نہیں دیا ہے، جی یہ بات ہم کر چکے ہیں بہت پہلے، تفصیلاً ہم نے تصور دین پر ہم نے بات کی تھی۔ ناظرین معاف کیجیے گا، بھئی آپ پوچھیں کہ مذہب اور دین دو مختلف چیزیں، جیسے شویہ صاحب نے کہا نا کہ ریلیجن پر ہم بات کر چکے ہیں، اللہ نے دین دیا ہے، ریلیجن نہیں دیا، تو اب آپ سوچیں گے کہ مذہب اور تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، مذہب الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے، میرا خیال ہے اس پہ بات ہو جانی چاہیے۔ بالکل، دیکھیں عربی میں مذہب کا لفظ کیسے بنا، ذہب یذہب مذہب، یعنی جانے کے معنی میں ذہب کا لفظ، ذہب ہی وینٹ یا شی وینٹ، وہ گیا وہ گئی، اور یذہب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، مذہب جانے کی جگہ، یعنی جہاں جانا پڑتا ہے بندے کو، یہ ایک راستہ جس پر چلنا پڑتا ہے بندے کو۔ تو زندگی کے کچھ انفرادی پہلو ایسے ہیں جہاں ہر بندہ کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈوگما رکھتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کو آپ اور میں مانتے ہیں، کچھ لوگ 2 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں معاذ اللہ، کچھ لوگ 33 کروڑ خداؤں کا تصور رکھتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے، بے شک ماننے والے کے طرز عمل میں اور نہ ماننے والے کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی تصور اپنی ذات کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، خالق اگر ہے تو اس کے بارے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح جس کو وہ معبود مانتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی موڈس آف ورشپ اختیار کرتا ہے، کچھ عبادات کے رویے اختیار کرتا ہے۔ خوشی غمی کا موقع ہر ایک کے آتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے بچے کی، میت ہو جاتی ہے کسی کی، تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، طریقہ راستہ، کوئی راستہ تو اختیار کرے گا۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اسے کہیں نہ کہیں جھکنا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ وہ پہلو ہیں جو عام طور پر انفرادی زندگی سے متعلق ہیں۔ ہم لوگ اس کو اردو میں مذہب کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے ہاں، اور انگلش میں اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے۔ انگریزی کی کوئی بھی معروف ڈکشنری اٹھا لیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، ادروائز دیکھ لیں، تو ریلیجن کیا ہے؟ a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جو انفرادی زندگی سے، نجی زندگی سے گفتگو کرتا ہو۔ اسی کا جملہ ٹرانسلیٹ ہو کر ہمارے یہاں کیا آ گیا؟ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر۔ بھائی مذہب تمہارا اپنا انفرادی مسئلہ ہے، حالانکہ ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے ایسے نہیں، ہم ابیاس کریں گے، لیکن ریلیجن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بائی ڈیفالٹ a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جو زندگی کے انفرادی معاملات سے گفتگو کرتا ہو۔ وہاں سے جملہ اٹھا اور ہمارے امپورٹ ہو کر آ گیا، اور ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئر۔ ارے ریلیجن جس کو ہم ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ مذہب، ارے انفرادی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اس کا اجتماعی نظام سے، معاشرت سے، معیشت سے، عدالت سے، تعلیم کے نظام سے، سیاست سے، ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کو مبارک، یہ انگریزی بولنے والوں کو مبارک ریلیجن کا تصور، لیکن اسلام is not just a religion، اسلام is دین۔ قرآن پاک بار بار ہم نے کوٹ کیا، لیکن چلیے دوہرا لیتے ہیں، اسی سے اسوہ حسنہ کی جو جامعیت ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، اگر تصور کلیئر ہوگا، ورنہ سنت کا تصور بھی فقط نماز کے طریقے تک محدود رہ جائے گا، کچھ انفرادی معاملات تک محدود رہ جائے گا، جبکہ سنت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آل انکلوسیو ہے، موسٹ کمپریہنسو ہے، جامع ترین زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ یہ بات کب کلیئر ہوگی؟ جب ہمارا تصور دین جو ہم بات کر چکے ہیں وہ کلیئر ہوگا۔ تو اسلام کے لیے ریلیجن کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے لیے اردو والا مذہب کا لفظ درست نہیں ہے، اسلام کے لیے صحیح تر لفظ دین۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ کے قابل قبول نہیں۔ ابھی دین کی وضاحت آ رہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے مشہور آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، ہم نے تفصیلاً کلام بھی کیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ اچھا، دین کے طور پر، ریلیجن کے طور پر نہیں، اردو والے مذہب کے طور پر نہیں۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 208، پہلے ہم کلام کر چکے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صحیح تر لفظ جو ہم اردو میں استعمال کریں وہ نظام ہے، سسٹم انگریزی کے اندر، تو اردو میں نظام کا لفظ، انگریزی میں سسٹم کا لفظ، یہ بہتر ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہے عربی کے لفظ دین کا، اور اللہ نے اسلام دین کے طور پر دیا، سسٹم کے طور پر دیا، نظام کے طور پر دیا، انفرادی زندگی کے لیے بھی دیا، اجتماعی زندگی کے لیے بھی دیا، زندگی کی تمام معاملات کے لیے دیا، اور ان تمام معاملات میں اللہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا وسیع تر تصور۔ ناظرین، یہ اسلام اور دین کے حوالے سے گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ ہم چونکہ جدید دور کے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مذہب، اور اب تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، اور یہ بڑے افسوسناک ہے، مطلب ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔
مذہب انسانیت نہیں ہے ہمارا، بلکہ وہ جو دین ہمیں ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے. تو اس دین کو اختیار کریں تو انسانیت آٹومیٹکلی اس میں آ جاتی ہے. پھر یہ جو سارے معاملات ہیں کہ جو شجاع صاحب نے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ سارے کیسے پورے کے پورے جو ہے وہ دین میں داخل ہو جاؤ. تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ تمہارے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام پہلو جنہیں ہم لامحدود کہہ سکتے ہیں، زندگی کے معاملات، ہر قسم کے معاملات زندگی کی جس طرح گزارے ہیں، نمونہ وہ حیات طیبہ بنے گی، اس کے مطابق زندگی گزرے گی. تو یہاں مذہب کام نہیں آتا، یہاں پھر دین کام آتا ہے. جی آپ کی بات بلند ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت میرا مذہب ہے، ہاں، اور خوش ہوتے ہیں اس پر. ہیومینٹی از مائی ریلیجن. ذرا اس کے اثرات کہاں جائیں گے؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کافروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم. مسلمان ہو کر کوئی یہ کہے ہیومینٹی از مائی ریلیجن، وہ اللہ کے بندو، یہ دین اسلام دیا کس نے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا عطا کردہ دین ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو کیا اللہ سے بڑھ کر ہمارے نفع نقصان کو جاننے والا ہے؟ اور کیا اللہ کے دین اور اللہ کی دین کی تعلیم میں ہماری بھلائی نہیں ہوگی؟ اور کیا اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیم نے وہ نہیں بتایا جو انسانیت کے نفع کی شے ہے؟ کیا اللہ کے دین نے وہ نہیں بتایا جو انسانیت کے نقصان کی شے ہے؟ تو پھر کسی اور کو تراشنے کی ضرورت اور تلاش کرنے کی ضرورت، یہ غیروں کی مرعوبیت کا نتیجہ ہے. اور جی سلوگن ہے. جزاک اللہ خیر. یہ سلوگن بن گیا ہے اور فیشن بن گیا ہے. اور تو خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن دیکھ نہیں دے کہ اس کا اثر کہاں تک جا رہا ہے. تم کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم اسلام کی بجائے کہہ رہے ہیں ہیومینٹی از مائی ریلیجن. اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو اسلام کی نیگیشن کرنا چاہتے ہو، اسلام کی نفی کرنا چاہتے ہو، اور خالق کے عطا کردہ تعلیمات کو تم رد کرنا چاہتے ہو معاذ اللہ. کیا ان تعلیمات کے اندر انسانیت کی بھلائی کی بات موجود نہیں ہے؟ کیا خالق کو نہیں معلوم کہ تمہارے نفع کی شے کیا ہے؟ اور کیا خالق کو نہیں معلوم کہ تمہارے نقصان کی شے کیا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے اور نافرمانی اور ناشکری کا رویہ ہے. اور یہ مسلمان اختیار کرے تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ ایسے فتنوں سے میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری نسل کی، ہماری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. ناظرین محترم، قرآن حکیم کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا، انسانوں کے مسائل سے بحث کرتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کے معاملات ڈسکس کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسلام تو انسانوں کی خدمت کا درس دیتا ہے. تو اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی نمونہ اس کا پیش کیا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ سلوگن جو ہے ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور اچھا اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا کسی کو وہ کہہ رہے ہیں کمتر کرنے کے، ایسا نہیں ہے. ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے جو بے ساختہ شاید ہم جیسے بہت سے لوگ کہتے ہوں. ذرا اس کا اصلاح ہونا بہت ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں. معاشرے پر بھی اس کا نتائج، تو پھر اپنی شخصیت پر بھی اس کا نتائج. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ انسانیت ہمارا دین ہے تو ہم ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ دین اسلام کو مانتے ہی نہیں. دین اسلام تو ہے انسانیت پر مبنی ہے. وہاں تو بندوں کی خدمت، بلکہ خدمت خلق جو ہے یہی آگے بڑھ کے عبادت الہی بن جاتی ہے. دیکھیے سبحان اللہ، جو ہماری پچھلے ایپیسوڈ کا موضوع تھا اور جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی، ہمارے دین نے تو مخلوق کے بارے میں سلوک کے حوالے سے تعلیم وہ عطا فرمائی جو ایک عبادت اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم جو پچھلی ایپیسوڈ سے بات کرتے چلے آئے اور ماضی میں بھی ہم نے گفتگو کی ہے اور آج انٹرو میں بھی کلام آیا کہ مخلوق کے ساتھ سلوک جو کرنا ہے اور حسن سلوک یقیناً اس طرز عمل کو تو دین کا حصہ، ایک عبادت کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث بتاتا ہے. اور ابھی ہم دوبارہ دہرا لیں گے اس کو. اور آپ نے خدمت صدقہ قرار دی جاتی ہے، اور آپ نے انٹرو میں حدیث بیان فرمائی نا، اور حدیث مبارک کا ذکر بھی آ گیا. لیکن یہ جو ہم پر مغالطے مسلط کیے جا رہے ہیں اور یہ غیروں کی مرعوبیت کی وجہ سے ہم غلط قسم کے فلسفوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اصل کو اور اصل تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنے اس طرز عمل کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں یہ سرکشی، بغاوت، ناشکری
کفران نعمت کا رویہ نہ ہو. مالک تو انسانیت کی بھلائی کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اسوہ کو بہترین قرار دے, اور ہم کہیں انسانیت بہترین مذہب ہے تو ہم اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے. ہاں مطلق خدمت خلق, آئیے پھر دوہرا لیں. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بڑی عجیب حدیث ہے, جو میری کسی امتی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے یہ میری مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر کبیر. اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کس قدر بڑی بات, مگر خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی خدمت کا طریقہ بتایا, ترغیب دلائی, تشویق دلائی, یہاں تک اس کی فضیلت بیان فرمائی. مسجد نبوی ہمارے سعادت ہے, روضہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سعادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, وہاں کا اعتکاف اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ تعلیم اپنی جگہ, مگر امتی کا اس قدر اللہ کے رسول نے لحاظ رکھا, اگر میرے امتی کی حاجت کو پورا کرنے میں اے میری امتی تو لگ جاتا ہے تو یہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ میری مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف کا معاملہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, یہ حدیث میں ہم نے پچھلے پروگرام سے پیش کی ہے, کل اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, بے لباس تھا, بیمار تھا, تو نے مجھے کھلایا نہیں, پلایا نہیں, لباس نہ دیا, میری عیادت نہ کی. بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تجھے بھوک اور پیاس اور لباس اور بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, بے لباس تھا, بیمار تھا, اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا, پلایا ہوتا, لباس فراہم کیا ہوتا, اس کی عیادت کی ہوتی, تو مجھے پا لیتا. اب اس سے بڑی خدمت خلق کیا ہو سکتا کا تصور کیا ہوگا؟ اجر کا, ثواب کا, دین کا حصہ ہونے کا, صدقے کا. آپ نے ذکر فرمایا نا, حدیث مبارک میں ہے کہ تم کسی کو خیر کا ایک جملہ بتاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, تم کسی کو شر کی بات سے روکتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, کانٹا ہٹا دیتے ہو راستے سے کانٹا ہٹا دیتے ہو, کانٹا ہٹانا خالصتاً انسانی معاملہ ہے, انسانی معاملہ ہے. تو جا بجا یہ تعلیمات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ملتی. پھر وہ حدیث مبارک جو انٹرو میں آ چکی, جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اچھا, ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک اور تصور بھی سامنے رکھا تھا, میں چاہتا ہوں اس کو بھی ری وزٹ کر لیں, جہاں کھانا کھلانا, پانی پلانا. ارے سبحان اللہ, انسان تو بڑی شے ہے, کتے کو پانی پلانے پر ثواب, جبکہ کتا ناپسندیدہ ہے. ہاں ہے تو مخلوق نا, خالق خدا سانس لیتا ہے, جان ہے اس میں. اگر اس پیاسے کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بخشش کر دی گئی. ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا, بلی ہے تو جانور لیکن نہیں, بلی کو باندھ کر رکھا, کھا پی نہ سکی, چل نہ سکی, کھا نہ پی سکی, مر گئی, اس عورت کو عذاب دیا گیا. جو دین کتے اور بلی کے بارے میں رہنمائی عطا فرما رہا ہے, اس دین کی تعلیم بندوں کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں کس قدر عمدہ ہوگی, یہ کیوں تصور نہیں کرتے اس چیز کا. Having said this, اب اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس اسوہ حسنہ کی جامعیت کا ایک اور پہلو بھی سامنے رکھا تھا کہ جہاں لوگوں کی جسم کی حاجات کو پورا کرنا یہ خدمت خلق ہے. روٹی, کپڑا, مکان, بیماری اینڈ سو آن, ان سارے معاملات میں لوگوں کی خدمت کرنا, چاہے مسلمان چاہے کافر حتیٰ کہ جانور بھی, یہ دین کا حصہ ہے, دین کی تعلیم ہے, یہ خدمت خلق ہے, اجر و ثواب کا کام ہے. اس کا ایمانیات اس سے کوئی مسلمان اور غیر مسلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں. کتے بلی کہہ دیا نا تو پھر انسان تو بڑی شے ہو گئی. البتہ یہ خدمت خلق کا ایک پہلو ہے, یہ مکمل تصور نہیں ہے, اور یہ دنیاوی حد تک ہے بس. ہاں, یہ جسم کی حد تک ہے, یہ دنیا کی حد تک ہے, یہ عارضی معاملات کی حد تک ہے. بھوکے کو کھانا کھلایا, اس کا پیٹ بھر گیا, پیاسے کو پانی پلایا, اس کی جان میں جان آ گئی, حشاش بشاش ہو گیا, بیمار کو دوا فراہم کی, وہ سیٹل ہو گیا, الحمدللہ اچھی بات ہے. البتہ یہ جسم کا معاملہ ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے, یہ چند برسوں کی زندگی کا معاملہ, جو کہ کرنے والے اس کی نفی ہم نہیں کرتے, مگر یہ کل خدمت خلق نہیں, یہ خدمت خلق کا ایک جز ہے, ایک پارٹ آف سوشل ویلفیئر کا ہے تصور, لیکن کل خدمت خلق نہیں, کل سوشل ویلفیئر نہیں. کل سوشل ویلفیئر یا جامع سوشل ویلفیئر کیا ہے؟ ارے جسم سے زیادہ روح اہم ہے, تو اس روح کی تسکین کا سامان اور ہدایت کی تسکین کا سامان جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, بندوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف متوجہ کرنا, بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, بندوں کی روح کی تسکین کا سامان کرنا, بندوں کو ان کو مقصد حیات بتانا, بندوں کو بتانے دنیا اصل نہیں, اصل زندگی آخرت کی ہے, اس آخرت کی طرف متوجہ کرنا. ارے ایک شخص پیٹ بھر گیا, اس کا کھانا مل گیا اس کو, اور پیٹ کی آگ بجھ گئی, اگر وہ جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا تو یہ کیا پائیدار خدمت خلق ہوئی؟
جی ایک شخص کو ہم نے اچھا کپڑا دے دیا، دوا کا اہتمام ہو گیا، وہ حشاش بشاش ہو گیا، رہنا شروع ہو گیا، مگر وہ جہنم کے انگاروں میں کل جل رہا ہو تو یہ پائیدار خدمت خلق نہیں ہوگی۔ ایک شخص کو نے شیلٹر دے دیا، چھت دے دی، رہنے کو سامان دے دیا، فرنیچر دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اچھی بات ہے، مگر کل جہنم کی آگ اس کے اوپر بھی اس کے نیچے بھی ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے جہنم کی آگ وہ تارکول کے کپڑے پہنے، وہ تارکول کے کپڑے اس کو پہنایا جائے، کرتے قرآن پاک کہتا ہے اس کو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارا جائے، اس کو زخموں کا پی پلایا جائے، زقوم کے درخت سے کھلایا۔ استغفر اللہ، یہ پائیدار خدمت خلق نہیں۔ انبیاء اور رسول اس لیے آئے کہ اس پائیدار خدمت خلق کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، بندوں کو اللہ سے جوڑیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں۔ اور ہاں، پائیدار ترین خدمت خلق کیا ہے؟ اللہ کی اس زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، سماجی مساوات قائم، سماجی مساوات قائم ہو، بندوں کو جینے کا حق ملے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے۔ بندے رب کی غلامی میں آئیں گے تو ادھر جینے کا حق ملے گا، اور اللہ سے لو لگائیں گے تو آخرت کی فکر کر کے اپنی جہنم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کی تیاری کر سکیں گے۔ یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذیل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلے بھی ہم نے کلام کیا تو اور اس پر مزید کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شاہراہ کھلی ہے آگے جانے کے لیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیخ صاحب نے کہا سماجی عدم مساوات، عادلانہ نظام۔ آج یہ صورتحال ہے کہ سماجی عدم مساوات کی وجہ سے اور عادلانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک طبقہ غریب تر اور دوسرا طبقہ امیر تر ہو گیا۔ معاشی خوشحالی اور سماجی مساوات کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب معاشرتی مساوات کو دیکھیں آپ، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں جی، اور اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، تو کلمے کی بنیاد پر سب لوگ ایک سطح پر برابر ہے۔ ایک سطح سے مراد جینے کا حق سب کے لیے ہے، قانون کی پاسداری سب کے لیے برابر ہو۔ جی اسی طرح اگر کہیں کچھ قدرتی وسائل جو اللہ نے فراہم کیے ہیں وہ سب کی مساوات کے لیے، مطلب ہوا، پانی، سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں، معاش کی محنت میں کوئی زیادہ محنت کرے گا، کوئی کم محنت کر پائے گا تو اس کا وہ رزلٹ اسی حساب سے اس کو ملے گا۔ تو ریاست میں رہتے ہوئے سب کے حقوق کا معاملہ مساوات کی بات ہوگی ایک سطح پر، جو ریاستی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، اس کو گڑبڑ نہ کیا جائے، اسی لیے میں نے معاش کی طرف اشارہ کر دیا، نہ وہ سوشلزم کا غلط تصور بھی آتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ کام کرنے والے ہو، میں کتنے زیادہ نکھٹو اور نکما ہوں، ملے گی آپ کو بھی 2 روٹیاں ملیں گی، مجھے بھی 2 روٹیاں، یہ ان نیچرل بات ہو جائے گی۔ لیکن ریاستی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کا کلام بھی فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم و حوا علیہ السلام، ہاں تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا باہمی تعارف کے لیے۔ اللہ کے ہاں کسی گورے والے، کسی کالی چمڑی والے کی کسی کی کالی چمڑی ہے تو وہ اللہ کا کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، کسی کی گوری چمڑی ہے تو اس بنیاد پر وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں، کوئی مالدار گھرانے سے تو اس بنیاد پر اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اگر آپ یہ اصول دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج بھی دنیا میں کچھ معاشروں میں طبقاتی کشمکش ہے، یہ بڑی ذات والے ہیں، یہ چھوٹی ذات والے ہیں، اور ان میں جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جی بالکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ان کے مذہب کے اعتبار سے بھی، وہ کہتے ہیں ہمارے گلاس کو ہاتھ بھی نہ لگا، یہ تو اچھوت ہے، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو ہماری مجلس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ جی یہ طبقاتی کشمکش، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کیا کالے اور گورے کی تقسیم کے مسائل ختم ہو گئے آج بھی دنیا میں؟ آج ایک بلیک، آج بھی اعلیٰ ریس ہے، اور سوری وائٹ ہونے ایک اعلیٰ ریس نسل ہے، بلیک ہونا اس کے لیے جو ہے وہ ایک کمتر ہونے کا معاملہ ہو جائے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدنا بلال بھی موجود ہوں، اور اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز تو جنت میں سنی، ایسا کیا؟ اللہ کے رسول جب بھی 2 رکعت ادا کرتا ہوں میں 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے سامنے تشریف لاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے کیا فرماتے؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے۔ کون بلال ہیں؟ ظاہر کے اعتبار سے حبشی ہیں،
غلام رہے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، چہرہ بظاہر سیاہ ہے، مگر سیدنا بلال کس بنیاد پر؟ تقوی ان کے اندر موجود ان میں زیادہ ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سماجی مساوات قائم کی تھی اور کیا نظام انصاف قائم کیا تھا کہ حبشہ کے غلام جو کبھی غلام تھے پھر تو آقا کے غلام ہوئے، بلال حبشی جن کا حبشہ سے تعلق تھا غلام تھے، اور سلطنت فارس کے سے آئے ہوئے سلمان فارسی جو ایک بہت بڑے علاقے سے آئے تھے، وہ ان کے رنگ و نسل کے معاملات کچھ اور تھے، اور پھر روم سے آئے ہوئے جو اس وقت کی سپر پاور تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک غلام، ایک سپر پاور کا آدمی اور ایک جو ہے اس وقت کی بڑی سلطنت کا، ان سب کے درمیان آقا نے جو مساوات قائم کی تھی وہ مثال ہے، اور وہی ساری زندگی کے لیے مثال بنے گی۔ اس کو کہتے ہیں معاشرتی یا سماجی مساوات۔ اور بنیاد کیا ہے؟ سیدنا بلال ہوں، سیدنا صہیب ہوں، سیدنا سلمان ہوں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، حبشہ کے ہیں، فارس کے ہیں، روم کے ہیں، ایک کلمے پہ کھڑے ہیں، اور وہ کلمہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اچھا، اس کا معاشرتی سطح پر امپیکٹ دیکھیں۔ اگر تصور یہ ہو کہ بھئی گوری چمڑی والا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، کالی چمڑی والا وہ ادنا ہے، تو بھائی کوئی گوری چمڑی کے ساتھ پیدا ہو اس کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، بے اختیار ہے وہ تو، اور کوئی کالی چمڑی کے ساتھ پیدا ہوا اس کا بھی اختیار نہیں تھا۔ تو یہ جس بات پر اختیار نہیں اس بات پر کسی کی کیا سے کا معاملہ، کسی کی کیا اونچے ہونے کیا نیچے ہونے کا معاملہ۔ دوسری بات، یہ چمڑی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ جی اصل شے تو ہے انسان کا اخلاق اور اس کا کردار۔ یہ چیزیں سوسائٹی میں اگر اچھی ہیں تو سوسائٹی صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگی اور پروان چڑھے گی۔ اچھا، اس کے برعکس اگر یہ تصور آ جائے یہ اونچی ذات کا نچلی ذات کا، تو پھر نچلی ذات والوں کے اندر لا محالہ دوسروں کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک انتشار پیدا ہوگا، ایک کہنا چاہیے کہ کمپلیکسٹی کا وہ شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ یہ محض فلاں خاندان میں پیدا ہوگا تو یہ افضل ہے اور ہم ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے اور ہم ادنا ہیں، تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر وہ سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہے۔ اسی طرح کالے چمڑی والوں کو اگر ذلیل کیا جائے، ٹارچر کیا جائے، مس بیہیو کیا جائے، ان کے حقوق کو پامال کیا جائے، ان کو جینے کا حق نہ دیا جائے، تو وہ ریوولٹ کریں گے کہ تم محض گوری چمڑی والے ہونے کی بنیاد پر تم اعلیٰ اور ہم ادنا ہو گئے کالے ہونے کی بنیاد پر، تو پھر تو معاشرے کے اندر انتشار ہوگا، کیوس ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ و جدال ہوگا۔ ایک نقطہ اور شامل کر لیں، اگر معاشرے کے اندر نارمز یہ ہوں کہ جس کے پاس مال ہے وہ اونچا ہے، جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ بھی، ہمارے معاشرے میں ہم صرف غیروں کو مطعون کر کے مطمئن ہو کر تو نہ بیٹھ جائیں نا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو نہ بیٹھ جائیں۔ یہ حرکتیں تو ہمارے معاشرے میں، یہ فلاں خاندان کا ہے تو اعلیٰ، یہ فلاں نسل کا ہے تو ادنا، یہ تو ہم وہی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں جن جاہلانہ باتوں کو ختم کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اچھا، تو میں عرض کرنے لگا تھا اس میں ذرا مال کو بھی شامل کر لیجئے کہ مال ہے تو اعلیٰ ہے، مال نہیں ہے تو ادنا ہے، مال ہے تو سے ہے، مال ہے نہیں ہے تو کمتر اور حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اگر یہ معاشرے کی نارم بن جائے تو پھر تو ہر بندہ مال کے پیچھے پڑے گا، اور مال کے پیچھے پڑھ کر وہ چوری بھی کرے گا، ڈاکے بھی ڈالے گا، وہ جائز و ناجائز کی حدود کراس کر جائے گا، ختم قتل کرے گا، ہو رہا ہے نا، کیونکہ مجھے مال چاہیے، مال ہے تو میری سے ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو معاشرت کی سطح پر معاشرے کو استوار کرنے، صحت مند بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے اصول عطا کر رہے ہیں، وہ کیا؟ تقوی۔ قرآن حکیم اصول عطا کر رہا ہے، تقوی۔ یہ اختیاری شے ہے، ہاں، کسی کی رنگت کالی، کسی کی گوری، اختیار نہیں، کوئی فلاں خاندان میں، کوئی فلاں خاندان میں اختیار نہیں، کوئی فلاں علاقے میں، کوئی فلاں مملکت میں اختیار نہیں، لیکن تقوی اختیار کرنا، صاحب ایمان ہونا، صاحب تقوی ہونا، صاحب خیر ہونا، نیکی میں آگے بڑھنا، اخلاق میں آگے بڑھنا، یہ اختیار میں ہے۔ اور اللہ کے ہاں پوچھ گچھ بھی اختیاری چیزوں پر ہے، غیر اختیاری چیزوں پر نہیں۔ اچھا، اب اگر معاشرتی نارمز یہ بن جائیں جس میں جتنا خیر ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، جو نیکی میں آگے اس کی عزت ہے، اور یہ کبھی ہماری سوسائٹی میں تھا، ہم نے بچپن میں، ناظرین آپ اس تجربے کو شیئر کر رہا ہوں آپ سے، ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جس آدمی کی تنخواہ سے زیادہ اس کے گھر کے اخراجات ہیں وہ چھپا چھپا پھرتا تھا، لوگ یہ نہ پوچھتے تنخواہ تمہاری اتنی ہے اور تمہارے اخراجات ہے، گھر تو ایسا بنا ہوا، ڈرتے تھے لوگ کہ اوپر سے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے۔ اچھا، اس زمانے میں ہم تصور بھی نہیں تھا ہمارے بچپن میں کہ رشوت کیا ہوتی ہے، ہم نے سنا بھی نہیں تھا کبھی،
اور اگر کوئی آدمی ایسا ویسا کام کرتا تھا تو وہ پیسے بھی چھپا کے رکھتا تھا, لوگوں سے بھی کرتا تھا کہ اچھا پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جو ہے جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رکھتا تو بائیکاٹ اس کا غیر اعلانیہ بائیکاٹ ہو جاتا. لوگ ملتے نہیں تھے, اچھا نہیں سمجھتے تھے ملنا جلنا, تو لوگ ڈرتے تھے. آج پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے اچھا صاحبزادے کیا کرتے ہیں, رشتہ مانگنے جاؤ کیا کرتے ہیں جی, یہ کرتے ہیں, اچھا اوپر کی آمدنی کتنی ہے, استغفر اللہ. یہ ہماری روایتیں ہو گئی ہیں. جی تو اب غور کیجئے, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. یہ تقوی اگر پروان چڑھے تو پھر چھینتے نہیں ہیں لوگ, اپنے حصے کا بھی دے دیتے, اپنے حصے کا بھی دے دیتے. ایک گھر سے کھانا چلتا ہے, 7 گھروں سے ہو کر واپس آ جاتا ہے کہ بھائی برابر والا زیادہ حقدار ہے, برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے. شہادت کا موقع قریب ہے, العطش کی پکار لگی ہے, پانی پانی, ایک پلانے والا پہنچتا ہے, کہتے نہیں میرے بھائی کو دے دو, وہ پینا چاہتا ہے تو برابر والا کہتا ہے عطش پانی پیاس لگی ہے, یہ کہتے ہیں برابر والے کو دے دو. پلانے والا ادھر پہنچا تو شہادت واپس لوٹا, تو شہادت واپس لوٹا تو شہادت, 3 شہید ہو گئے, پانی ویسے رہ گیا. یہ اقدار کب آتی ہیں؟ جب یہ خوف خدا دل میں ہوتا ہے, یہ تقوی دل میں ہوتا ہے, یہ ایمان دل میں ہوتا ہے. ایسے معاشرے جب دینے والے, ہم باتیں کر چکے ہیں نا, ابھی سورج کی تپش آئی ہے, صحابی نے دکان بند کر دی اپنی, کہا بھائی کہاں چلے, کہا ایک تو میں سلام کرنے آتا ہوں, سلام کی جواب لے کے جاتا ہوں, اور تھوڑا سا میری ضرورت پوری ہو جاتی, پوری ہو گئی میری ضرورت, دکان بند. ہمارے سورج ڈوبنے کے بعد بھی بند کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آخری آدمی کوئی بند کرے دکان تو پھر میں بند کروں. جی تو سارے بیٹھے رہتے ہیں رات کو 8-8 10 بجے, 12 بجے. جی اور ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر سورج میں تپش آئی ہے, جس کو ہم چاش کی وقت نماز کا وقت بھی کہتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ, اور ادھر دکان بند ہو گئی. یہ کب اقدار آتی ہیں؟ تقوی. اور اللہ کی قسم, گورے کالے کا فرق نہیں مٹے گا, یہ تعصب ختم نہیں ہوگا, یہ اوپر والی ذات والا نیچے ذات والا یہ ختم نہیں ہوگا, یہ معاشرے کی نارمز ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ایمان کی محنت نہ ہو اور یہ تقوی کی صفت شامل نہ ہو. جدھر یہ تقوی کی صفت نظر آئے گی, ادھر اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے. آج وہ اثرات نظر نہیں آ رہے کیونکہ نارمز تقوی والی نہیں. تو معاشرتی سطح پر مساوات کہیں, معاشرتی سطح پر معاشرہ صحیح بنیادوں پر استوار کرنا کہیں, یہ بھی تو خدمت خلق ہے نا, اور یہ اللہ کے پیغمبر نے کی ہے تقوی اور ایمان کی محنت کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی شجاع صاحب نے ایک تاریخی واقعہ جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ اسلامی مارکہ ہوا, اسلام و کفر کا مارکہ ہوا, اور اس میں کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ زخمی ہوئے, اور زخمی ہو کے میدان کارزار میں یا میدان جنگ میں جو ہے وہ گرے. ایک صحابی کے بھائی جو ہیں ان کے لیے کٹورے میں پانی لے کے, میرے بھائی شاید زخمی ہوں گے, میں انہیں پانی پلا دوں. وہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ آواز لگا رہے تھے العطش پانی چاہیے. انہیں کٹورا دیا تو وہ برابر والا کوئی زخمی تھا, اس نے بھی آواز لگا دی العطش مجھے پانی چاہیے. تو انہوں نے کہا پہلے اسے دے دو, اور یہ کٹورا گھومتا رہا اور کسی نے بھی نہیں پیا, پانی واپس آ گیا اور سب شہید ہو گئے. یہ معاملہ ہے حقوق اور فرائض کا. یعنی ہر آدمی جو ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف حق کے بارے میں, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. فرائض پر ہماری توجہ نہیں. اصل میں جو میرا فرض ہے وہ کسی کا حق ہے, اور جو میرا حق ہے وہ کسی دوسرے کا فرض ہے. تو ہماری ذمہ داری صرف اپنا فرائض ادا کرنا ہے. حقوق جو ہیں وہ ہمارے نہیں, جو ہم فرض ادا کر دیں گے حقوق ہمیں خود بخود ملنے. تو کسی نے بھی جنگ میں یہ نہیں کہا کہ صاحب میرا حق ہے اس پانی پر, میرا بھائی لے کر آیا ہے. دوسرے نے یہ نہیں کہا نہیں میرا حق ہے جی, میں تو اپنی بیوی چھوڑ کر آیا ہوں, بچے چھوڑ کر آیا ہوں, مجھے اس نے کہا نہیں اس کا حق ہے, اس کا حق. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات جو ہے ان کو درست کر دے گا. ہم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیے کیا ہوتا معاملہ. بالکل, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. آج سارے لینے کے چکر میں, آج تو لینا جو ہے ایک انڈسٹری بن گئی ہے. سب حق کی بات کرتے, فرض کی بات نہیں. یہ میرا حق ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی پیاری حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے اس نقطے کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے حق کی فکر نہ کرنا, وہ تو تمہیں مل ہی جائے گا. اور سارے فیصلے دنیا میں ہونے بھی نہیں ہیں, دنیا تو عمل کا موقع ہے, اصل نتائج کا ہے آخرت میں. اپنے حق کی فکر نہ کرنا, وہ تمہیں مل ہی جائے گا. اپنے فرض کو نہ چھوڑنا, وہ تم نے ادا کرنا ہے, ورنہ کل اس کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے. ہم میں سے کوئی فرض ادا کرنے کو تیار نہیں, سارے کہتے ہیں حق میرا ہے. ساری تحریکیں کس بات پر چلتی ہیں؟ ہاں یہ میرا حق ہے, یہ ہمارا حق, فلاں کا حق, اس کا حق, اس کا. کتنی تحریکیں چلتی کہ ہمارا فرض, ہمارا فرض, ہمارا فرض. کوئی نہیں کرتا فرض کرنے ادا کرنے کو کوئی دے. میں اگر اپنا فرض ادا کر دوں تو دوسروں کے حقوق خود بخود, اب وہ اگر اپنا فرض ادا کر دے گا تو میرے حقوق پورے ہو جائیں گے. یہ تو ایک بالکل ایک سائیکل ہے نا پوری. میں شجاع صاحب میں اپنا فرض پورا کر دوں تو شجاع صاحب کا حق ادا ہو جائے گا, شجاع صاحب اپنا فرض پورا کر دوں تو میرا حق ادا ہو.
تو حقوق کی نہیں فرائض کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی، اور یہی سماجی عدم مساوات ہے کہ ہر آدمی حل من مزید میں لگا ہوا ہے، مجھے مل جائے بس۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ دولت کچھ لوگوں کے ہاں اتنی ریل پہ لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے اس بات کے محتاج ہیں کہ یار پتہ نہیں رات کو مجھے روٹی بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایسے معاشرے میں غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے، سیدنا علی کا قول ہے، صدر علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے بالکل کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ، اور ہمارا معاشرہ، مجھے معاف کیجیے گا، ہمارا معاشرہ A to Z یعنی الف سے لے کے یہ تک جو ہے ظلم کا شکار ہو گیا۔ اچھا یہ اداروں کی بات نہیں، انفرادی، ہم خود بھی ظالم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تھوڑی وضاحت کر دوں کیونکہ لفظ بڑا بھاری لگ رہا ہوگا ناظرین کو۔ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں، اچھا سبحان اللہ، یہ ہم آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہو گیا؟ ظالمین کا لفظ یہاں پر ہے، البتہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے تو ان کی شان کے مطابق ترجمہ کریں گے محتاط۔ یہ ناظرین کرام بہت حساس نکتہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سورہ یونس، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، یونس علیہ السلام کا قصہ، مشہور آیت کریمہ۔ ویسے تمام آیات کریمۃ ہیں قرآن پاک کی، معروف ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصور کرنے والوں میں سے ہوں۔ انبیاء کی شان کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا، انبیاء سے تو گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں ہم جب یہ آیت کریمہ کا ورد کریں، ٹھیک ہے، ہم بحث میں نہیں جاتے، تفصیل اپنی جگہ پر، اس کا ترجمہ بھی ذرا 10 مرتبہ پڑھے نا، اپنے اعتبار سے انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ ایسا انشاءاللہ اثر ہوگا اس وظیفے کا کہ پتہ چل جائے گا اب ہم کیا ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ ماں باپ کا جو مقام ان کو نہ دینا، یعنی ان کی حق تلفی کرنا، یہ بھی ظلم۔ استاد کا جو مقام ہے نہ دینا، ظلم۔ اولاد کا جو مقام ہے نہ دینا، ظلم۔ پڑوسی کا جو مقام ہے اور حق نہ دینا، ظلم۔ رشتہ دار گنتے چلے جائیے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس معنی میں کون جو میں سے ظلم میں ہم سب ظالم ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب ظالم ہیں، اور بات یہ جو ہے ایک نیا رخ اختیار کر گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں آج کی حدیث ہدیہ کروا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حب رسول بھی ہمارے ایمان کا تقاضا، اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔